ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی اور آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اونچائی، بلندی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر کسی کا مشکل کشا ہے، سب کا حاجت روا ہے، ہر کسی کی بگڑی کو بنانے والا، سب کی ڈوبی کو اتارنے والا ہے۔ یہ سارا کارخانہ کائنات اس اکیلے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور وہ اکیلا اس کو چلا رہا ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آپ بھائی الحمدللہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی پیاری پیاری سیرت قرآن و سنت کی روشنی میں سماعت فرما رہے۔ آپ کی پیدائش سے لے کر نبوت ملنے تک اور نبوت ملنے سے لے کر آپ کی ہجرت تک آپ بھائی تفصیلاً گفتگو سماعت فرما چکے ہیں۔ آپ کی ہجرت کا واقعہ پچھلے خطبہ سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔
جس طرح آپ مکہ سے نکلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر 3 راتیں آپ غار ثور میں رہے، اور وہاں سے آپ نے پھر مدینے کی طرف سفر کیا۔ راستے میں ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کی جھونپڑی سے گزرتے ہوئے آپ سفر کر رہے ہیں۔ سراقہ بن مالک نے آپ کا تعاقب کیا، پیچھا کیا آپ کا۔ سراقہ خود بیان کرتا ہے کہ ہم اپنی قوم بنی مدرج کے اندر ایک مجلس میں، ایک میٹنگ میں ہم بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا، وہ آ کر کہنے لگا کہ ساحل کے کنارے میں نے کچھ لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ وہی لوگ ہیں جن کو آپ تلاش کر رہے۔ سراقہ بن مالک کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ واقعی وہ آپ ہی ہیں، لیکن میں نے فوراً اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا نہیں نہیں، ادھر میں سارے دیکھ کر آیا ہوں، وہ ادھر نہیں ہے۔ پھر اپنی باتوں میں لگ گئے تو میں آہستہ سے وہاں سے کھسکا اور اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جا کر میں نے تیاری کی اور اپنی لونڈی سے کہا کہ یہ میرا گھوڑا فلاں پہاڑی کے قریب تم لے جاؤ۔ میں اپنے گھر کے پچھواڑے سے نکلا اور وہاں سے جا کر میں نے اپنا گھوڑا لیا اور گھوڑا لے کر میں نے ادھر دوڑا دیا۔ جب میں قریب پہنچا ہوں تو میرا گھوڑا پھسلا اور میں نیچے گر گیا، تو میں نے اپنے ترکش دان سے جو ہم تیر نکال کر دیکھتے تھے، فال کے تیر، میں نے ایک تیر نکالا تو تیر وہی نکلا جو مجھے پسند نہیں تھا، جو میری فال کے مطابق مجھے کہہ رہا تھا کہ آگے نہیں جانا، لیکن میں نے اس کا انکار کیا اور اپنا گھوڑا پھر میں نے دوڑا دیا۔ یہاں تک کہ میں آپ کے اتنا قریب چلا گیا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے اور میں تلاوت سن رہا تھا، مجھے آواز آ رہی تھی۔ اچانک میرا گھوڑا گھٹنوں تک زمین کے اندر دھنس گیا، میں نیچے گر گیا۔ پھر میں نے اپنا تیر نکال کر دیکھا تو تیر میرا وہی نکلا جو مجھے پسند نہیں تھا۔ اس کے باوجود میں نے بڑی مشکل سے اس گھوڑے کو وہاں سے نکالا اور پیچھے میں پھر لگا دیا۔ جب قریب پہنچا ہوں تو میرا گھوڑا پھر گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ میں ان کے اوپر غالب نہیں آ سکتا، اور مجھے یہ بھی یقین ہو گیا کہ یہ ضرور غالب آئیں گے۔ اور میں نے پھر وہاں کھڑے ہو کر آپ کو آواز دی اور کہا یہ میرا سامان ہے اور یہ توشہ ہے، یعنی کھانے کی پینے کا بھی سامان ہے، میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے لینے سے انکار کر دیا، بس اتنا آپ نے کہا ہمارے بارے میں رازداری رکھنا۔ تو میں نے عرض کی مجھے امن کا پروانہ لکھ دے، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ غالب آئیں گے، جب غالب آئیں گے تو پھر میری باری آ جائے گی۔ اس لیے میں نے درخواست کی کہ مجھے آپ امن کا پروانہ لکھ دیں۔ تو آپ نے عامر بن فہیرہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، وہ بھی ساتھ تھے، ان سے کہا کہ ان کو لکھ کے دے دو۔ تو انہوں نے چمڑے کے اوپر امن کا پروانہ لکھ دیا کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا سراقہ ایسا وقت آئے گا کہ تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں۔ یہ ایک خوشخبری تھی۔ تو ایسا دور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا، کیسر و کسریٰ فتح ہوئے
اور ان کا جو مال غنیمت تھا مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اور اس سامان کے اندر کسرا جو روم کا بادشاہ تھا، جس کے جو ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنا کرتا تھا، وہ کنگن اس سامان کے اندر موجود تھے۔ اور جب مجاہدین کے اندر مال غنیمت کو تقسیم کیا گیا، سراقہ بن مالک مسلمان ہو چکے تھے اور اس جنگ کے اندر انہوں نے حصہ لیا تھا۔ پھر مجاہدین کے امیر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کو بلا کر کے وہ کنگن جو تھے اس کو دیے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ پیشین کوئی سچی ثابت ہوئی۔ سراقہ کہتا ہے کہ میں واپس آ گیا، پھر ادھر کوئی بھی جو بھی ادھر کو جانے لگتا میں کہتا کہ ادھر میں سارے دیکھ آیا ہوں، ادھر آپ نہ جائیں، ادھر کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو راستے میں بریدہ اسلمی ملا، یہ اپنی قوم کا سردار تھا اور یہ بھی انعام لینے کے لالچ میں نکلا تھا اور آپ کو تلاش کر رہا تھا۔ تو آپ سے ملاقات ہو گئی۔ جب ملاقات ہوئی تو آپ کے ساتھ یہ بات کرنے لگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اکثر یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی غیر مسلم آپ کے پاس آتا تو آپ جب اپنی گفتگو کا آغاز کرتے تو آپ پہلے خطبہ شروع کر دیتے۔ تو آپ نے خطبہ شروع فرمایا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ جیسے جیسے آپ خطبہ پڑھ رہے تھے تو بریدہ اسلمی کے دل کی کفر و شرک کی سیاہیاں دھل رہی تھیں۔ تو آپ سے گفتگو کرنے کے بعد اس کو سمجھ آ گئی اور یہ اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو لے کر یہ مسلمان ہوا۔ اس نے اپنی پگڑی اتاری اور اپنے نیزے کے اوپر اس کو باندھا اور اس کا علم جھنڈا بنا کر کے جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے، اور اعلان یہ کر رہا ہے امن کا بادشاہ، صلح کا حامی، دنیا کو عدل و انصاف مہیا کرنے والا تشریف لا چکا ہے، تشریف لا رہا ہے، یہ اعلان کر رہا تھا۔ آپ کو آگے قریب پہنچ گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ یہ ایک تجارتی قافلہ لے کر شام سے واپس آ رہے تھے اور انہوں نے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید لباس مہیا کیا۔ 8 ربیع الاول نبوت کا 14واں سال، 23 ستمبر 622 عیسوی کو آپ قباء پہنچے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کے لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی مکہ سے روانگی کی خبر ہو چکی تھی۔ مدینہ کے لوگ صبح سے ہی نکل کر باہر آپ کے انتظار میں کھڑے ہو جاتے، دور تک دیکھتے رہتے اور شام کو پھر واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ روزانہ ان کا یہی معمول تھا۔ ایک دن ایک یہودی ایک ٹیلے کے اوپر چڑھتا ہے اور دور سے اس نے سفید کپڑوں کے اندر ملبوس آتے ہوئے لوگوں کو جب دیکھا تو وہ دیکھ کر کے بلند آواز سے پکارنے لگا، یثرب کے لوگوں خوش ہو جاؤ، وہ تمہارا نصیب آ رہا ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ یہ آواز لوگوں نے سنی اور لوگ مسلمان دوڑ کر اپنے گھروں میں اپنے ہتھیاروں کو پکڑا اور اپنے ہتھیار پہن کر ہتھیاروں سے سج دھج کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے استقبال کے لیے باہر آ گئے اور نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی قباء کے اندر ایک شور برپا ہوا اور آقا جی تشریف لا رہے ہیں۔ اس شور کے اندر نعرہ تکبیر بلند ہوا اور آپ کے استقبال کے لیے
لوگ جو ہیں وہ باہر تشریف لے آئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر سکینت طاری تھی اور آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی تھی. آپ خاموشی کے ساتھ کھڑے تھے اور وحی یہ نازل ہو رہی تھی فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. بے شک اللہ تعالی بھی آپ کا دوست ہے، کارساز ہے. جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے دوست ہیں، مومن اور صالح لوگ بھی آپ کے دوست ہیں، اس کے بعد فرشتے بھی آپ کے دوست ہیں، اور یہ سارے کے سارے آپ کے معاون اور ممد اور آپ کے مددگار ہیں. یہ وحی آپ کے اوپر نازل ہوئی. عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ لوگوں سے مل کر بنی عمر بن عوف میں تشریف لائے. یہ سوموار کا دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے مل رہے تھے تو لوگ یہی سمجھ رہے تھے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ تھے اور لوگ لپک لپک کر ان کی طرف ہی آ رہے تھے. آقا علیہ السلام چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں نے آپ کو پہلے دیکھا نہیں تھا، اس لیے پتہ نہیں تھا. جب دھوپ آ گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر ایک چادر کے ساتھ سایہ کیا گیا. جب سایہ کیا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام وہ تشریف فرما ہے. یہ صحیح بخاری شریف کے اندر احادیث ہیں جو میں جن کا ترجمہ کر رہا ہوں. آپ نے 4 دن یہاں قباء کے اندر آپ نے قیام فرمایا. سوموار کا دن، منگل کا دن، بدھ کا دن اور جمعرات کا دن. اور آپ نے وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور وہاں آپ نے نمازیں پڑھی اور آپ نے فرمایا جو اس مسجد کے اندر 2 رکعتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو مکمل عمرے کا ثواب عطا فرمائے. 4 دن وہاں رہنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر مدینے کی طرف رخ کیا. 100 آدمی لوگ جو تھے وہ آپ کے ساتھ تھے اور آپ مدینہ کی طرف تشریف لے کر جا رہے تھے. آپ نے بنو نجار کو پہلے اطلاع کر دی کہ میں آ رہا ہوں. یہ بنو نجار قبیلہ جو تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال تھے، نانکے تھے آپ کے، اور آپ کے ماموں کا یہ قبیلہ تھا. تو آپ چاہتے تھے کہ میں اپنے نانکے جو ہیں ان کو میں عزت بخشوں اور اس قبیلے کے اندر جا کر کے میں جو ہے وہ پڑاؤ ڈالوں. اس لیے آپ نے پہلے ان کو خبر دے دی اور وہ پورے آپ کے استقبال کے لیے تیار تھے. راستے کے اندر بنو سالم بن عوف کی ایک آبادی آتی تھی. جب آپ اس آبادی میں پہنچے ہیں تو جمعے کا وقت ہو گیا تو آپ نے وہاں لوگوں کو ٹھہرایا اور آپ نے وہاں جمعہ پڑھایا اور جمعہ پڑھانے کے بعد آپ وہاں سے مدینہ کی طرف تشریف لے کر کے گئے. یہ نہایت تابناک اور تاریخ کا ایک بہت بڑا دن تھا جب آقا جی مدینہ کے اندر تشریف لے کر جا رہے تھے اور پورے مدینہ کے اندر لوگوں کے اندر ایک بڑی تڑپ، بڑی جستجو آنکھیں قباء کی طرف لگی ہوئی ہے اور زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ یہ ذکر و اذکار زبان پر جاری ہے اور لوگ آپ کے انتظار کے اندر کھڑے ہیں. اور بنی نجار جو آپ کے نانکوں کا قبیلہ تھا وہ بھی سارے آ کر کے باہر کھڑے اور بنو نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ آقا جی علیہ السلام کی آمد کے اوپر آپ مدینہ کے بالکل قریب تشریف لے گئے. سارے لوگ آپ کی استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بنی نجار کی بچیاں اپنی زبانوں سے یہ گیت گا رہی ہیں. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاعی. وہ دیکھو سنا کی وادیوں سے اللہ کے سونے پیغمبر 14ویں کی چاند کی طرح ہمارے اوپر طلوع ہو رہے ہیں. وہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر کے آ رہے ہیں. وہ ہمیں اللہ کا پیغام سنائیں گے. ہمارے اوپر اللہ کا شکر کرنا بھی واجب ہے
اور یہ بھی واجب ہے کہ ہم آپ سے اللہ کا پیغام سنیں، اس کے اوپر عمل کریں اور پھر ہم اپنے اللہ سے جنت حاصل کریں۔ یہ تھے ان بچیوں کے گیت۔ اس وقت کے گیت جو فحشا اور جن کے اندر عریانی، فحاشی اور بے پردگی، بے حیائی ہے، ایسے نہیں تھے۔ وہ بچیاں بھی اللہ سے جو گیت گا رہی تھی ان کے اندر اللہ کا شکر کر رہی تھی اور اللہ کے سامنے ایک عہد کر رہی تھی کہ اللہ کے سنے پیغمبر ہمارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آ رہے ہیں، ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم آقا جی سے اللہ کا پیغام سنیں اور پھر اللہ کا شکر بھی کریں اور اس پر عمل بھی کریں اور اللہ سے ہم جنت حاصل کریں اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی ہم کریں۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، اتنے میں آقا جی مدینہ میں تشریف لے گئے تو یہاں ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں یہ یہودیوں کے بڑے بڑے بہت بڑے عالم تھے اور مدینہ کے اندر یہودیوں کے بڑے بڑے قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، بڑے بڑے قبیلے تھے مدینہ کے اندر یہودیوں کے، اور سارے قبائل کا سب سے بڑا جو عالم تھا وہ عبداللہ بن سلام تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی دور ایک ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ میں نے تورات اور انجیل کے اندر جو آخری پیغمبر کی نشانیاں میں نے پڑھی ہیں، کیا اس شخصیت کے اندر وہ موجود ہیں جو تشریف لا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میری پہلی نظر جب آپ کے چہرہ مبارک پہ پڑی تو میرے دل نے گواہی دی یہ چہرہ جھوٹ بولنے والا نہیں۔ میرے دل نے گواہی دی اور میں سمجھ گیا کہ یہ واقعہ ہی اللہ کے وہ آخری پیغمبر ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ تو میں دیکھ رہا تھا اور آپ بھی مدینہ کے باہر تھے، سارے لوگ آپ کی استقبال کے اندر کھڑے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس جگہ پر جو حدیث آپ نے بولی، جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے اندر آقا جی فرما رہے تھے افشوا السلام، اطعموا الطعام، واصلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ السلام علیکم کو عام کر دو، السلام علیکم، السلام علیکم، ہر کسی کو السلام علیکم کہو۔ یہ اللہ کی طرف سے مومن کا مومن کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر میں داخل ہو اور جا کر کہے السلام علیکم، اللہ تعالیٰ اس گھر کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اس لیے ہمیں کثرت سے السلام علیکم کہنا چاہیے۔ افشوا السلام، عام کر دو، اتنا عام کر دو تمہاری زبان پر یہ کلمہ ہو جب بھی تم آپس میں لو السلام علیکم، السلام علیکم۔ یہاں تک فرمایا کہ جب دو ساتھی آپس میں جا رہے ہیں، درمیان میں کوئی درخت یا پتھر آ گیا، ایک دائیں طرف سے ہو گیا ایک بائیں طرف سے، تو پھر کہو السلام علیکم۔ گھر میں آپ داخل ہوئے السلام علیکم، کمرے میں گئے السلام علیکم، کمرے سے باہر نکلے السلام علیکم، آپ وضو کرنے کے لیے واش روم گئے، وضو کر کے باہر نکلے، گھر والوں کو پھر کہو السلام علیکم۔ میرے بھائیوں، ہمارے ہاں یہ بالکل ماحول نہیں۔ اگر آپ یہ شروع کر دیں تو گھر والے سمجھیں گے یہ پاگل ہو گیا، اندر جاتا السلام علیکم، باہر نکلتا السلام علیکم، دوسرے کمرے میں السلام علیکم، ادھر جاتا السلام علیکم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم یہی ہے کہ افشوا السلام، السلام علیکم کو اس قدر عام کر دو، تم کہتے چلے جاؤ گے اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا چلا جائے گا۔ ہمارے گھروں میں رواج ہی نہیں ہے بالکل۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں آپس میں بھی یہاں تک کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملتا ہے السلام علیکم کہتا ہے اور ساتھ مصافحہ کرتا ہے، ہتھیلی سے ہتھیلی مل جاتی ہے، ابھی وہ جدا نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی ان دونوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، اس لیے اس میں بالکل کنجوسی نہ کیا کرو۔ ہمارے ہاں بچوں کو جو ٹاٹا اور بائے بائے سکھایا جا رہا ہے، یہ ان کافروں کی سازش ہے کہ ان سے یہ برکت والا کلمہ، سلامتی والا کلمہ، اللہ کی خوشنودی والا کلمہ، ایک دوسرے کے لیے دعا دینے والا کلمہ چھین لو اور ان کو ٹاٹا اور بائے بائے کے اوپر لگا دو تاکہ ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں نہ ہو سکے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو السلام علیکم سکھانا ہے۔ ہم نے یہ کافروں والا طریقہ نہیں
اور فرمایا جو کہتا ہے السلام علیکم 10 نیکیاں، کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، جو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں، آگے والا جواب دیتا ہے اس کو بھی 30 نیکیاں، اور فرمایا جو تمہیں کوئی السلام علیکم کہے تو تم اس کے جواب میں اس سے اچھا جواب دینے کی جو ہے نا کوشش کرو، اور اگر وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک کہہ دیتا ہے تو پھر تم اتنا ہی اس کو لٹا دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوٹے بڑوں کو کہیں اور چلنے والے بیٹھے ہوئے کو کہیں، سوار جو ہے وہ چلنے والوں کو کہے، اور کہا اگر تمہیں کوئی غیر مسلم کہے تو پھر تم نے صرف وعلیکم کہنا ہے، اگر کوئی غیر مسلم تمہیں السلام علیکم کہتا ہے تو تم نے صرف وعلیکم کہنا ہے، اور اس کو سلام کہنے میں پہل نہیں کرنی، پہل نہیں کرنی، اگر وہ کہتا ہے تو صرف وعلیکم کہنا ہے۔ یہ ترتیب بتائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ آپ مدینہ کے باہر کھڑے اور مدینہ کے مسلمانوں کو آپ سمجھا رہے ہیں افشوا السلام، السلام علیکم کو عام کر دو، تمہارے اندر محبتیں پیدا ہو جائیں گی، الفت پیدا ہوگی، چاہت پیدا ہوگی، اتفاق پیدا ہوگا، اتحاد پیدا ہوگا، ملنساری پیدا ہوگی، دلوں سے جو ہے میرے بھائیوں نفرتیں، قدورتیں اور کینے اور بغض اور لڑائیاں اور نفرت کے جذبات نکل جائیں گے، تمہارے ماتھوں کے اوپر جو ہے وہ میرے بھائیوں جو ہے تمہارے ماتھوں کے اوپر خوشی آئے گی، تمہارے ہونٹوں کے اوپر جو ہے وہ مسکراہٹ کی بندیاں سج جائے گی، تم ایک دفعہ مسکراؤ گے تمہارے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ صدقہ نوٹ کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے ترغیب دی، وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا، یہ طلب ہو، یہ جستجو ہو میرا کوئی کھا جائے میں کسی کو کھلا دوں۔ صحابہ کرام کھانا رکھ کر میرے بھائیو تلاش کرنا شروع کر دیتے کوئی بندہ میرے ساتھ آ کر کے کھا جائے، وہ تو اپنا مقدر اور قسمت کھائے گا، لیکن میرے لیے یہ عمل آخرت کے اندر میری نجات کا سبب بن جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دل کے اندر طلب ہوتی، مسجد میں کوئی مسافر آ جاتا تو میرے بھائیوں ہر کسی کی یہ طلب ہوتی میں اس کو اپنے گھر میں لے جاؤں۔ ایک دن ایک مسافر آ گیا، پہلے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کو نہیں کہا، اپنے 9 گھر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھر، آپ نے سارے گھروں کے اندر پیغام بھیجا اور ہر گھر سے واپسی یہ پیغام آیا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کن کے گھر ہیں میرے بھائیوں؟ یہ اس کے گھر ہیں جو اشارہ کرے ساری دنیا سونے کی بن جائے، چاندی کی بن جائے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے آپ دنیا کے اندر دنیا کے مال کو ترجیح نہیں دی، دنیا دار بننا نہیں چاہا، بلکہ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی زمرۃ المساکین، یا اللہ مسکین ہونے کی حالت میں زندہ رکھنا، مسکین ہونے کی حالت میں مجھے موت دے دینا، کل قیامت کو یا اللہ مسکینوں کے اندر کھڑا کر دیں۔ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال نہیں ہونا چاہیے، مال کا آ جانا اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمانا، جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا۔ لیکن مال آ جانے کے بعد اگر بندہ اس مال کو میرے بھائیوں ناجائز جگہ پہ استعمال کرنا شروع کر دے، اس کے اندر غرور آ جائے، گمانڈ آ جائے، تکبر آ جائے، پھر یہی مال اس کے لیے آخرت کے اندر جہنم کی آگ بن جائے گا۔ اس لیے اگر اللہ مال دے تو اللہ سے یہ توفیق مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اس کو مجھے توفیق دے، میں تیرے راستے کے اندر خرچ کروں، غرباء میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مقروضوں میں، حاجت مندوں میں، جہاد کے راستے میں، اللہ کے دین کے راستے میں، مسجد و مدارس میں، یا اللہ تیرے نیک بندوں کے اوپر یا اللہ مجھے اس کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، آپ نے فرمایا ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، وَآتِمُوا الطَّعَامَ وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی، رشتہ داریوں کو جوڑنا، آپس میں پیار محبت پیدا کرنا، روٹنے والوں کی صلح کروانا، لوگوں کو جوڑنا، لوگوں کے اندر جوڑ پیدا کرنا، توڑ پیدا نہیں کرنا، نفرتیں نہیں پھیلانی، بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں پیدا نہ کرو۔
نفرتیں پیدا نہ کرو۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، فرمایا پھر رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے ساتھ اپنی جنتوں میں داخل کر دے۔ آقا جی مدینہ میں داخل ہوئے، ہر کوئی آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ رہا ہے، جی آپ میرے گھر میں تشریف لائیں، آقا جی آپ میرے گھر میں تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمول ہے، یہاں اللہ نے اس کو کہا وہاں یہ بیٹھے گی، مجھے بھی نہیں پتا کہاں بیٹھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو گھر گزر جاتا ہے، جس گھر سے اونٹنی گزر جاتی ہے، ان کی آس ٹوٹ جاتی ہے، اگلے کی آس لگ جاتی ہے۔ وہ اونٹنی اللہ کے حکم سے چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو چاہتے تھے کہ بنو نجار جو میرے نانکوں کا قبیلہ ہے تو میں وہاں رہوں، ان کو میں عزت بخشوں، تو بالکل اسی قبیلے کے اندر جا کر ایک جگہ پر یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اس کے دروازے کے سامنے جا کر یہ اونٹنی بیٹھی ہے۔ وہ بھاگے بھاگے آئے اور آپ کا اونٹنی کا کچاوا اٹھا کر کے لے گئے۔ لوگ آپ کے ہاتھ پکڑ رہے تھے اور آپ نے کہا جدھر میرا کچاوا گیا ہے ادھر ہی مہمان جائے گا، اور آپ نے ان کو بلا کر کہا کہ میرے لیے اپنے گھر میں کیلولے کا یعنی کہ سونے کا انتظام کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں وہ اونٹنی بیٹھی تھی اور وہاں جو ہے آپ نے اسی جگہ کے اوپر وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی، وہ جگہ آپ نے خرید لی اور خرید کر وہاں آپ نے مسجد نبوی جو ہے وہ تعمیر کی۔ اور پیچھے سے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آپ نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ یہ امانتیں لوگوں کو دے کر پیچھے آ جانا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے سے تشریف لے آئے، اور چند دنوں کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سودا، آپ کی 2 صاحبزادیاں فاطمہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید اور ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ابو بکر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر یہ سارے پیچھے پہنچ گئے۔ اور جب مدینہ میں پہنچے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کو بخار آ گیا، دونوں بیمار ہیں، بخار آیا ہوا ہے، اور مکہ کو یاد کر کر کے شعر پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بابا ابو بکر اور حضرت بلال بخار میں پڑے ہیں اور مکہ کو یاد کر کے شعر پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نبوت والے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے اور اللہ کے سامنے دعا کی، یا اللہ جس طرح تو نے ہمارے دلوں کے اندر مکہ کی محبت پیدا کی تھی، یا اللہ اس سے بھی زیادہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت پیدا کر دے۔ یا اللہ مدینے کے مد کے اندر، سا کے اندر یہ پیمانے ہیں جس کے ساتھ اناج ماپا جاتا تھا، ہمارے مد اور مدینہ کے مد اور سا کے اندر یا اللہ برکت فرما دے، اور یا اللہ اس کی آب و ہوا کو صحت یاب کر دے، یا اللہ مدینے کے بخار کو جوفہ کے اندر پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور مدینے کی محبت مسلمانوں کے دلوں کے اندر رکھ دی، اور آج بھی میرے بھائیوں مسلمانوں کے دلوں کے اندر مدینہ کی محبت موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فضا کو صحت یاب کر دیا، ابو بکر صدیق اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحت یاب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں جو ہے یہ اناج کے اندر بھی، پھلوں کے اندر بھی، کھجوروں کے اندر بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے وہاں برکت عطا فرمائی ہے۔ یہاں تک اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ مکی زندگی یہاں آ کر کے مکمل ہوتی ہے، اور یہاں سے آگے آپ کی مدنی زندگی شروع ہوتی ہے۔ آئندہ انشاءاللہ خطبہ میں ہم مدنی زندگی سے سٹارٹ کریں گے کہ پھر آپ نے مدینہ میں یہاں پہنچ کر پڑاؤ ڈال کر پھر آپ نے مدینہ میں کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے پیارے حبیب علیہ السلام کی پیاری پیاری سیرت کو سن کر اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اسباق حاصل کرنے اور اپنے دلوں کے اندر آقا علیہ السلام اور صحابہ کا پیار و محبت جو سچا پیار ہے وہ اپنے اندر پیدا کر کے
آپ کی سیرت کے اوپر اور صحابہ کے منہج کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی اللہ کے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر، توحید کی خاطر، سنت کی خاطر، گھر بار چھوڑے، بیوی بچے چھوڑے، مال و متاع چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر کے میرے بھائیوں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو لے کر اپنے گھروں سے نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس محبت کو قبول فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی، اور پوری دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے سرٹیفکیٹ دنیا کے اندر اتارے، پھر اللہ تعالیٰ کی خاطر جو انہوں نے قربانیاں پیش کی تھی، پھر اللہ نے آسمان سے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ میرے پہ راضی ہو گئے، میں ان پہ راضی ہو گیا، اور میں نے ان کے لیے دنیا کے اندر عزت اور آخرت کے اندر جنت کے بالا خانے تیار کی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم آپ کے امتی ہیں، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میرے پیغمبر علیہ السلام کی پوری زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی سیرت کو ہم نے سن کر، سمجھ کر، اپنے دل و دماغ میں جگہ دے کر، ہم نے آقا جی کی سیرت اور سنت کے مطابق زندگی بسر کر کے دنیا اور آخرت کے اندر انشاءاللہ کامیابی حاصل کرنی ہے۔